بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ظفر مقصود اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج ڈسکس کریں گے بلدیاتی انتخابات کراچی کے، اور کراچی میں 15 جنوری کو بلدیاتی انتخابات ہوئے اور آج 20 جنوری پہ ہم موجود ہیں۔ 5 دن ہو گئے اور ابھی تک جو جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف کے تحفظات تھے وہ اپنی جگہ برقرار ہیں، جبکہ جماعت اسلامی کو جو ہے وہ 23 تاریخ کو الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ بلا لیا ہے ان کے تحفظات پہ، اور وہاں پر جو ہے وہ ایک فیصلہ اٹکا ہوا ہے۔ دوسری طرف کراچی کے میئرشپ کے لیے جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ ہاتھ پیر مارنا شروع کر دیے ہیں۔ پہلے تو انہوں نے جماعت اسلامی کو مخاطب کر کے کہا کہ جی اگر جماعت اسلامی بات کرنا چاہتی ہے تو رشتہ بھیجیں، تو پھر ایسا پتہ نہیں کیا ہوا کہ لڑکی والوں کو خود چل کے جو ہے وہ جماعت کے دفتر پہنچ جانا پڑا، ادارہ نور حق، اور وہاں ملاقات ہوئی حافظ نعیم الرحمان صاحب کی۔ سعید غنی موجود تھے، نجمی عالم صاحب موجود تھے، اور ایک خبر وہاں سے جو ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ جو ہے اب وہ آئی، اور ذرا دیکھیے کہ پہلے ملک دو لخت کرنے والوں نے، ملک کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے والوں نے وہاں پر جو ہے جو میڈیا ذرائع سے معلومات آئی ہیں، جو بات سامنے آئی ہے کہ پیپلز پارٹی نے وہاں پر ایک آپشن سامنے رکھا ہے کہ کراچی میں میئرشپ کے لیے کراچی کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے، کراچی کو 2 ڈویژن میں تقسیم کر کے ایک میئر آپ کا ہو جائے اور ایک میئر ہمارا ہو جائے۔ جی بہت اچھی تجویز ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، جتنا سراہا جائے اتنا کم ہے کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ تجویز لے کر آئی ہے۔ ذرا یہ ریت ڈالیں تو پاکستان پیپلز پارٹی، اور اس کے بعد کیا پاکستان پیپلز پارٹی سے کل کو یہ مطالبہ کرے کہ جی سندھ میں جو ہے جو صوبہ سندھ ہے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے ایک دیہی سندھ کا وزیر اعلیٰ آپ کا بن جائے اور شہری سندھ کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ ہمارا بن جائے، تو پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کو تقسیم کرنے کے اور غداری کے اور دیگر سرٹیفکیٹ جو ہے اس سے نواز دے گی۔ آپ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ کراچی میں جو ہے وہ آپ کی اجارہ داری اس حد تک قائم ہو جائے کہ جی کراچی کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے ایک میئر آپ کا ہو اور ایک میئر جو ہے وہ کسی اور کا ہو؟ تو یہ تو آپ کی جو حوص اقتدار ہے وہ بتا رہی تھی اس بات سے۔ دوسرا، پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کا تو کوئی ایسا چانس نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ میئرشپ کے لیے جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی تحریک انصاف سے ہاتھ ملا لے۔ وہ تحریک انصاف اپنے اصولی موقف پہ جو ہے وہ ڈٹی ہوئی ہے، نہ وہ اقتدار کے لیے کبھی اس نے مسلم لیگ نون کا سہارا لیا، نہ کبھی پاکستان پیپلز پارٹی کا۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ایک آپشن ہے، وہ ہے جماعت اسلامی، اور جماعت اسلامی کے پاس 2 آپشن ہیں۔ جماعت اسلامی کے پاس ایک آپشن ہے پاکستان پیپلز پارٹی، اور دوسرا آپشن ہے پاکستان تحریک انصاف۔ اگر پاکستان پیپلز، پہلے تحریک انصاف سے بات کر لیتے ہیں، اگر جماعت اسلامی جو ہے وہ تحریک انصاف سے بات کرتی ہے تو حافظ نعیم الرحمان صاحب کے جو اس وقت 86-88 نمبر ہیں، اور باقی جو ان کی وہ 5-6 سیٹوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس فارم 11 ہے، تو یہ 92 کے قریب پہنچ جائیں گے۔ پی ٹی آئی کی بھی کچھ سیٹیں ریکاؤنٹنگ میں جو ہے وہ سامنے آئی ہیں، تو وہ 42, 44, 45 تک جو ہے وہ پہنچ جائیں گے۔ تو ایک طرف تو جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف مل کے اپنا میئر اور ڈپٹی میئر جو ہے وہ شہر میں لے کر آ سکتے ہیں، اور اس میں جماعت اسلامی کے پاس ایک آپشن یہ ہے کہ جماعت اسلامی اس وقت پاکستان پی ٹی آئی سے 2 سیٹیں جو ہے وہ جیتی ہوئی ہوگی۔ دوسری طرف حافظ نعیم الرحمان جماعت اسلامی، ان کے پاس ایک آپشن ہے پاکستان پیپلز پارٹی، پر پاکستان پیپلز پارٹی میں جانے سے پہلے حافظ نعیم الرحمان صاحب تھوڑا سا یہ جو ہے وہ ذہن نشین رکھیں، تھوڑا سا اس چیز کو مد نظر رکھیں، سامنے رکھیں کہ کراچی میں انہوں نے جتنی کمپین کی ہے، انہوں نے کراچی میں جتنا اپنے ووٹرز کو موٹیویٹ کیا ہے، جو جماعت اسلامی کا جب یہ دھرنا تھا صوبائی اسمبلی کے باہر
تو وہاں پر میں بھی جو ہے وہ 23ویں 24ویں دن اس دھرنے میں شریک ہوا. وہاں پر میں نے بھی جا کے جو ہے وہ تقریر کری, حافظ نعیم الرحمن صاحب کی خدمات کو سراہا, حافظ نعیم الرحمن کی جدوجہد کو جو ہے وہ سراہا. حتیٰ کہ میں نے ان کو کراچی کا بیٹا کہا کہ جی حافظ نعیم جیسے کراچی کے بیٹے ہوتے ہیں جو کراچی کے لیے جو ہے وہ اس حد تک جو ہے وہ جا کے جدوجہد کرتے ہیں. حافظ نعیم الرحمن صاحب کا ایک بڑا مقبول نعرہ تھا جو دھرنوں میں جلسوں میں لگتا رہا کہ اب کے برس ہم اہل کراچی اپنا پورا حق لیں گے. تو حافظ نعیم الرحمن صاحب جب آپ یہ نعرہ لگاتے تھے نا کہ جب اہل کراچی اب کے برس اپنا پورا حق لیں گے, تو وہ حق آپ نے لینا کس سے تھا؟ وہ حق غضب کس نے کیا ہوا تھا؟ وہ حق غضب شدہ آپ نے کس سے لینا تھا؟ وہ اسی پاکستان پیپلز پارٹی سے جو ہے وہ آپ نے اپنا غضب شدہ حق لینے کا نعرہ لگایا تھا کہ اب کے برس ہم شہر کراچی اپنا پورا حق لیں گے. تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی سے اتحاد کے بعد وہ جو جنہوں نے آپ کا حق غضب کیا ہوا تھا, کیا اس اتحاد کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو بیانیہ تھا, آپ کا جو نعرہ تھا وہ عوام میں جو ہے اس طرح سے رہ پائے گا؟ دوسرا, اگر پاکستان پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمن صاحب کا اتحاد ہو جاتا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی اپنی عادت سے, کرپشن سے اور جو ان کے سارے معاملات ہیں, جیسے ابھی کورنگی گراؤنڈ کو جو ہے وہ کاٹ کے وہاں دکانیں بنائی گئیں, اس طرح سے کھیل کے میدانوں میں, پارکوں میں اور جو دیگر ان کے جو معاملات ہونے, تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی کی کرپشن کے جو دھبے ہیں وہ اگر حافظ نعیم الرحمن صاحب کے کپڑوں پر آئے تو کیا حافظ نعیم الرحمن صاحب قوم کو اس کا جواب دے سکیں گے؟ کیا حافظ نعیم الرحمن صاحب قوم کو مطمئن کر سکیں گے؟ کیا پاکستان پیپلز پارٹی جس کو وہ بتاتے ہیں کہ جی کرپشن میں جو ہے وہ ڈوبی ہوئی ہے, کیا کل جماعت اسلامی پاکستان پیپلز پارٹی سے یا میئر شپ کے لیے اتحاد کر کے کیا اپنے بیانیے پر جو ہے وہ کھڑی رہ سکے گی؟ تو یہ وہ سارے سوال ہیں کہ جو ہے جس پہ حافظ نعیم الرحمن صاحب یقیناً جو ہے وہ سوچ رہے ہوں گے. دوسری طرف پی ٹی آئی نے جو ہے وہ اسٹینڈ لے لیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ نہیں جی ہم تو ان دھاندلی شدہ الیکشن کو مانتے ہی نہیں. وہ 42 44 45 سیٹوں پہ آنے کے بعد بھی ان کی کوشش یہ ہے کہ اس پورے الیکشن پروسیس کو جو ہے وہ کالعدم جو ہے وہ کر دیا جائے. ممکن نہیں ہے, مطلب 6 دفعہ جو ہے وہ یہ الیکشن ملتوی ہونے کے بعد 7ویں دفعہ دھاندلی زدہ الیکشن بھی ہو گیا. کیا اب یہ الیکشن ملتوی کرنے کے بعد آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی آگے جو ہے وہ کوئی الیکشن پروسیس میں جا سکتا ہے, یا آگے جو ہے وہ کوئی ایسی مثبت جو ہے چیز نظر آتی ہے کہ جس سے جو ہے وہ الیکشن کی طرف ہم جا سکیں اور کراچی کا جو کھویا ہوا مینڈیٹ ہے وہ جو ہے وہ مل سکے؟ تو ایسا تو نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے انہی 42 44 40 جو بھی ان کی سیٹیں ہیں, اگر وہ حافظ نعیم الرحمن صاحب کے ساتھ ان کا کوئی کوارڈینیشن نہیں ہوتا تو پی ٹی آئی اپوزیشن کے لیے جو ہے وہ تیار رہنی چاہیے. اور دوسری طرف جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کا جو اتحاد ہے بالکل جو ہے وہ حافظ نعیم الرحمن صاحب ان کی اپنی جماعت کی پالیسی ہے, ان کی اپنی پالیسی ہوگی, ہم سے زیادہ وہ اس وقت سوچ وچار کر رہے ہوں گے. پر ابھی تو حافظ نعیم الرحمن صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب تک اس سیٹوں کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا تو دوسری کوئی بات نہیں ہوگی, دوسری کوئی بھی بات جو ہے وہ نہیں ہونی ہے. جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی میئر شپ کے لیے مطلب ایسی ہو گئی ہے کہ جیسے ان کو آج جو ہے وہ کوئی سر مل جائے اور پاکستان پیپلز پارٹی اپنا میئر جو ہے وہ کراچی میں جو ہے وہ کھڑا کر دے. وہ کراچی میں میئر کھڑا کرنے کے لیے یہاں تک آ گئے کہ جی کراچی کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے ایک میئر ہمارا بنا دیں, ایک آپ اپنا بنا لیں. کل پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس کو اسی فارمولے پہ عمل کرتے ہوئے ایسا کرنا چاہیے کہ ایک وزیر اعلیٰ جو ہے وہ شہری سندھ کا بنا دیں اور ایک وزیر اعلیٰ جو ہے وہ دیہی سندھ کا بنا دیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی کے اصول, پاکستان پیپلز پارٹی کا ضابطہ, پاکستان پیپلز پارٹی کا نظریہ سب جو ہے وہ ایک طرف ہو جائے گا اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ نسل پرستی کے تعصب میں ڈوب کے جو ہے وہ بتا دے گی کہ جی سندھ کو تقسیم کرنے کی بات ہو رہی ہے. جب آپ سندھ کی تقسیم کی بات برداشت نہیں کرتے تو لوگ کیسے کراچی کی تقسیم کی جو ہے وہ بات برداشت کریں گے؟ لوگ کیسے جو ہے وہ ایک ہی شہر میں 2 میئر جو ہے وہ برداشت کریں گے؟ یہ تو میرا خیال سے جو ہے شاید کوئی جلد بازی میں جو ہے کی گئی بات تھی, جس کا جو ہے
وہ اس وقت میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ سارا یہ معاملہ ہے. دوسری جانب قومی سیاست جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ کس طرف جا رہی ہے. قومی سیاست پہ پھر کبھی بات ہوگی. ابھی بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے جو ہے صرف آپ کو بتانا یہ تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت میئرشپ کے لیے جو ہے وہ پڑتول رہی ہے, کوششیں کر رہی ہے, آغاز کر دیا ہے. جماعت اسلامی ادارہ نورک پہنچ گئے اور وہاں جا کے جو ہے انہوں نے جو ہے وہ بات کی ہے. دوسری جانب جو ہے جماعت اسلامی اٹکی بھی اپنی سیٹوں میں کہ جو ہماری سیٹیں ہیں, جو ہمارا مینڈیٹ ہے وہ ہمیں جو ہے دیا جائے. اور تیسری جانب پی ٹی آئی ہے جو اس الیکشن کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کمپلیٹلی دھاندلی شدہ الیکشن ہے اور اس کو کالعدم قرار دیا جائے. خیر یہ ناممکن سی بات ہے اس وقت ان حالات میں. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ جماعت اسلامی نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا وہ جو بیانیہ آپ کا تھا کہ جس بیانیے پہ آپ نے الیکشن تک جو ہے وہ شہر کراچی سے وعدہ کیا تھا کہ وہ آپ شہر کا حق دلوا کے رہیں گے, تو کیا جنہوں نے وہ حق غضب کیا ہوا تھا ان کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے آپ شہر کراچی سے جو کیا گیا وعدہ تھا وہ پورا کر سکیں گے, یا پھر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو اپوزیشن میں جانے پہ مجبور کر کے شہر میں جو ہے وہ میئر پاکستان تحریک انصاف سے اتحاد کر کے میئر بن کے اور پھر کراچی کو جو اس کا حقیقی جو حق تھا اس کو جو ہے وہ ڈیلیور کرتے ہیں. تو آئندہ چند دنوں میں یہ سچویشن جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گی. ویسے حافظ نعیم الرحمان صاحب کو ابھی 5-6 دن ہوئے ہیں یہ سارا الیکشن پروسیس کمپلیٹ کیے ہوئے. وسیم اختر 6 مہینے بعد جو ہے وہ کراچی کا میئر بنے تھے اور یہی پاکستان پیپلز پارٹی تھی کہ جس نے وسیم اختر کو اس شہر میں کام نہیں کرنے دیا, وسیم اختر کو ڈیلیور نہیں کرنے دیا, وسیم اختر کے ہاتھ باندھ کے رکھے, وسیم اختر کو باندھ کے رکھا اور وسیم اختر بار بار اب جو ہے وہ اس پہ جو ہے وہ اپنی ناراضگی کا اور دیگر جو ہے وہ اپنا اظہار خیال کرتے رہتے تھے. اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اگر حافظ نعیم الرحمان صاحب پاکستان تحریک انصاف سے اتحاد کر لیتے ہیں تو کیا اس میئر کو کام کرنے دے گی, اور اگر پاکستان پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کا اتحاد ہوتا ہے تو کیا حافظ نعیم الرحمان صاحب جو پاکستان پیپلز پارٹی میئر لانے کے بعد جن معاملات میں اور اگر کوئی کرپشنز کے معاملات آتے ہیں تو کیا حافظ نعیم الرحمان صاحب اپنے کپڑوں کو ان داغوں سے جو ہے وہ بچا سکیں گے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس کا جواب جو ہے آنے والے دنوں میں ہی مل سکتا ہے. تو اور جب تک کے لیے جو ہے ہمیں انتظار کرتے ہیں اور مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.